बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अब कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए से सबक नंबर 4A यानी चौथे का पहला हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पिछले असबाक से चंद सवालात ले लेते हैं, तो यानी इयादा होता है इसी सबक से कुछ, तो वो हम ले लेंगे। चलिए थोड़ा सा और इयादा हो जाएगा, जो लोग छूटे हैं वो भी जवाब दे सकते हैं। अर्रहमान, जैसे यहाँ पे अर्रहमान की जगह है रहमान, तो रहमान का माना बताइए। रहमान का माना देखिए, मैं सवाल पढ़ता हूँ, ऑप्शन भी। बहुत सारे लोग इनको पढ़ना भी नहीं आता है उर्दू। चलिए, जैसे रहमान ए पार्ट है इसका खूब माफ करने वाला, बी पार्ट निहायत प्यासा, सी पार्ट निहायत रहम करने वाला, डी पार्ट निहायत भूखा। चलिए बताइए। निहायत रहने वाला। माशाल्लाह, बिल्कुल निहायत रहम करने वाला है। मान ने भी सही जवाब दिया, माशाल्लाह। बाकी लोगों ने भी, कुछ लोग कह रहे हैं डी पार्ट, तो डी पार्ट जो है भूखा नहीं है। रहमान का माना भूखा नहीं है, तो रहमान का माना है निहायत रहम करने वाला, जैसे हमने पीछे पढ़ा। सी पार्ट बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, माशाल्लाह। अगला सवाल, तर्जुमा कीजिए। ना अबुदू, एक से जायद जवाब हैं इसके, उसका इंतखाब करना है। ए पार्ट है हम इबादत करते हैं, बी पार्ट है हम मदद चाहते हैं, सी पार्ट है तेरी ही, और डी पार्ट है हम इबादत करेंगे। चलिए बताइए। माशाल्लाह, यावर दावर जो है ने सही बताया, डी और ए। माशाल्लाह, डी और ए बिल्कुल सही जवाब बताया। ए पार्ट और डी पार्ट। डी पार्ट नहीं, वो मदद चाहते हैं उसके लिए आता है। तो नाबुदु का माना है हम इबादत करते हैं या हम इबादत करते हैं। देखिए दो जवाबात बिल्कुल सही है, माशाल्लाह। इबादत नाबुदु, ना का माना हम, अबदु इबादत करते हैं, अब्द से है। चलिए, रहीम का माना, अब रहीम का माना बताना है। अच्छे अखलाक वाला, ए पार्ट, बी पार्ट कभी कभी रहम करने वाला, सी पार्ट खूबसूरत, और डी पार्ट मुसलसल रहम करने वाला। डी पार्ट मुसलसल रहम करने वाला। माशाल्लाह, डी पार्ट मुसलसल रहम करने वाला, डी पार्ट, माशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। चलिए देख लेते हैं क्या सही जवाब दिया आपने। माशाल्लाह, बिल्कुल खूबसूरत जवाब आपका, डी पार्ट मुसलसल रहम करने वाला। माशाल्लाह, बिल्कुल। आज का सबक हम लेते हैं। आज का सबक, इस सबक में हम क्या पढ़ेंगे? सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 6 से 7। ठीक है, 6 से 7 अब मुकम्मल हो जाएगी आज। तो ग्रामर, मुजक्कर से मुअन्नस, अल्फाज और उनकी जमा, नुकाते तालीम या शौक, ये हम कल पढ़ेंगे। और इस सबक में 11 नए अल्फाज हैं, 11 न्यू वर्ड्स, जो कुरान में तकरीबन 3298 बार आए हैं। तो याद रहे कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो छोड़ना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जब हम सबक नंबर 4 खत्म करेंगे, यानी ए और बी दोनों मिलाकर 4A 4B, तो हम पहुंच चुके होंगे 15,387 वर्ड्स जो कुरान में बार बार आए। 44 वर्ड्स जो हम पढ़ेंगे मुकम्मल हो जाएंगे, जो हम पढ़ चुके होंगे। तो जो 15,387 बार आए हैं, और हमारी बैटरी भी ऊपर ऊपर की तरह दिमाग की जाएगी, चार्ज होती जाएगी अल्फाज के मानों से। तो 7 होमवर्क करते रहना है, ये याद रखना। 2 तिलावत के 5 मिनट देख के पढ़ना है और 5 मिनट जबानी याद करना है। तो देखिए 5-5 मिनट, तो 2 पढ़ने हैं किताब से, बुकलेट या शीट से। तो MP3 से सुनने का एक है, तो आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, तो ये
تو وہ آپ نے سننا ہے روزانہ. اپنے ساتھی سے سوال کرنا ہے اس کے متعلق، جو بھی آپ کا ساتھی اس وقت ہے یا جو بنائیں گے آپ، کسی کو بنائیے دوست اپنا، بھائی بہن کوئی بھی ہے، ماں باپ، کسی کو، اس سے پوچھ لیجئے. اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا ہے. جیسے الحمدللہ ہم نے پڑھا، اب سمجھ کر کیا کرنا ہے نماز کے اندر پڑھنا ہے. جیسے الحمد میں کیا کہہ رہا ہوں، رب العالمین میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ سے، یہ کہنا ہے. تو پوری طرح سے دیکھیے. ایک چیز اور آپ کے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ هو اجتباکم، میں نے آپ کو چن لیا. کس لیے؟ کہ آپ کو منتخب کیا ہے کہ آپ قرآن سمجھیں گے. آپ کو قرآن یعنی سمجھنے کے لیے آپ کو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے لیے، باقی لوگ نہیں آئے ہیں. اس لیے آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو قرآن پڑھنے سمجھنے کے لیے چن لیا ہے. اس لیے اللہ سے مزید دعا کیجئے، ربی زدنی علما، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی اس قرآن کی کلاس میں لے آیا ہے، اور تیرا شکر ہے. دیکھیے تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کے الفاظ قرآن مجید میں 9000 بار آتے ہیں. ہر سطر میں ملیں گے، ہر لائن میں. دیکھیے ہر لائن میں جہاں ریڈ کلر کا آپ کو دکھ رہا ہے، ہر لائن میں آپ کو یہ ورڈز ملیں گے. چلیے آج کی یہاں سے شروعات کرتے ہیں. بسم اللہ، میرے بعد پڑھیے آپ ایک بار. اہدنا الصراط المستقیم. ایک بار اور، اہدنا الصراط المستقیم. ماشاء اللہ. اہدنا الصراط المستقیم یعنی ہمیں ہدایت دے. ہمیں ہدایت دے. اسکرین آ گئی؟ ہاں آ گئی، ابھی نہیں آئی. آ گئی. ہاں اب دیکھیے، اہدی ہوتا ہے دے. دیکھیے 2 بار قرآن میں آیا ہے اہدی ہوتا ہے دے. تو یہ آگے ہم جو بڑھتے جائیں گے تو ہم اور نئی چیزیں سیکھتے جائیں گے. اس میں اہدی کا معنی ہے دے، نا کا معنی ہوتا ہے ہمیں. تو یاد رکھیے کہ اس میں آسان ہے. جیسے ہو، ہم کا، یہ، کم، نا مطلب ہمیں، ہم سب. اہدی نا، یہ 2 الفاظ ہیں. ہدایت دے ہمیں، اسی سے بنا ہے ہدایہ بھی، ہدایہ. اسی سے بنا ہے ہدا بھی. تو ہدایہ اور ہدا اسی سے بنا ہے. تو ہدایت کا معنی یعنی راستہ دکھا اور راستہ چلا. تو قرآن ہدایت ہے، ہادی ہے، یعنی ہدایت دکھانے والا ہے. ہدی للناس اس میں ہے، ہدی للمؤمنین نہیں ہے، ہدی للمسلمین نہیں ہے، ہدی للناس، ہدی للمتقین، یہ دونوں چیزیں اس میں ہیں، یاد رکھیے. تو الصراط کے معنی ہے راستہ، الصراط کا معنی ہے راستہ. تو دیکھیے ال لگ گیا تو خاص راستہ 45 ٹائمز آیا قرآن میں. ال لگ گیا تو راستہ، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے. ال خاص راستہ. المستقیم یعنی مستقیم، سیدھا یعنی اسٹریٹ، کوئی ٹیڑھا نہیں ہو، بالکل 1 2 3 4 بھی نہیں، بالکل اسٹریٹ وے، کوئی اس میں کرو نہیں ہے، بالکل اسٹریٹ وے. المستقیم یعنی سیدھا. خط مستقیم ہم کہتے ہیں، پہلے میتھمیٹکس میں ہم ایسے کہتے تھے، یہ خط مستقیم. تو استقامت یعنی نہیں مڑنا، نہیں ہٹنا، واپس نہیں آنا، بالکل اسٹریٹ. ال لگ گیا تو خاص ہو گیا دا، ٹھیک ہے، ال لگ گیا خاص ہو گیا دا. الصراط المستقیم یعنی سیدھا راستہ، بالکل. دیکھیے آگے چلیں، ہم مطالعہ کرنا ہے تصور اور احساس کے ساتھ، یعنی سوچ سمجھ کے، پھر دعا کرنی ہے
اور احتساب، پلان، تبلیغ دوسرے کو بتانا ہے اس کے متعلق۔ سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھائے اللہ ہمیں، اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دیکھیں کچھ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ہدایت کی، ہم تو ہدایت پر ہیں، بخشے بخشائے ہیں۔ یہ بالکل بھول اور چوک ہے اس کی۔ ایمان میں آ کے مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے دنیا میں آ کر۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے، بازار میں شیطان کے وسوسوں کے وقت، کسی کی طرف دیکھتے وقت، گویا ہر وقت ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی مدد مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن سے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، اس لیے ہمیں قرآن کو بھی سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ افسوس دنیا کی واحد کتاب ایسی ہے، ایک کتاب قرآن، جس کو سمجھ کر یہ مسلمان قوم نہیں پڑھ رہی ہے، اکثریت نہیں پڑھ رہی ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے حدیث کو بھی، اور پھر سمجھ کر دوسروں کو سمجھانا چاہیے۔ ہمیں ہدایت کا انتظار اور ہدایت کی قدر یعنی ہمیں کرنی چاہیے صحیح معنی۔ اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، بلکہ ضروری نہیں، ایک ایمرجنسی ہے، اس لیے کہ ہر نماز میں اس کو سمجھنا میری ہدایت کو حاصل کرنے میں ضروری ہے۔ ہدایت کی ضد ہے اپوزٹ، ضلالت، گمراہی، جس کو ہم اپوزٹ ورڈ کہتے ہیں، ضد۔ یعنی انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے، یا غلط خواہشات اور غلط کاموں میں لگ جائے، اور اس طرح اپنی دنیا اور آخرت برباد کرے۔ یہ عادت نمبر 10 ہے، 10۔ ہر کام میں اللہ سے ہدایت اور صحیح راستہ معلوم کرنا، اس پر چلنے کی توفیق طلب کرنا ہر کام میں۔ چلیے بسم اللہ، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں صحیح راستہ دکھا دے۔ اب ترجمہ کریں، میرے بات پڑھیں۔ اہدینا، ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے، الصراط، راستے کی، پھر سے الصراط، راستے کی، اللہ، المستقیم، سیدھے، آپ ترجمہ کریں۔ اہدینا، ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے، الصراط، پھر سے الصراط، الصراط، ایک بار اور، المستقیم، اہدینا الصراط المستقیم۔ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ ہاں ایک بار کوئی عربی میں پڑھیے اور باقی لوگ ترجمہ کریں ذرا۔ ہمیں ہدایت دے، اہدینا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت ایک بار اور پڑھیے نا، آپ تو بیٹھ گئے خاموش۔ صراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے۔ چلے ماشاء اللہ، چلے آگے ترجمہ کیجئے، ترجمہ کیجئے۔ اہدینا، اہدینا کا ترجمہ کیجئے۔ اہدینا، ہدایت دے ہمیں، پہلا اے پارٹ، ہدایت دے انہیں، ہدایت دے ہمیں، بی پارٹ، سی پارٹ ہدایت دے، اور ڈی پارٹ ہدایت دے اسے، مؤنث۔ بی پارٹ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بی پارٹ ہدایت دے ہمیں، ماشاء اللہ، بالکل صحیح جواب ہے۔ چلے اب عباد بتائے گا، عباد۔ صراط کا معنی بتائیے، صراط کا، وہ لوگ، سیدھا راستہ، نعمت۔ عباد، اے پارٹ وہ لوگ، بی پارٹ سیدھا، سی پارٹ راستہ، ڈی پارٹ نعمت، سی پارٹ، ماشاء اللہ، بالکل صحیح جواب دیا، جزاک اللہ، بالکل صحیح جواب۔ چلیے المستقیم، المستقیم،
یاور داور بتائیں گے. المستقیم کا ترجمہ سچا، راستہ، سیدھا، نعمت. اے پارٹ سچا، بی پارٹ راستہ، سی پارٹ سیدھا، ڈی پارٹ نعمت. المستقیم کا یاور داور آپ سن رہے ہیں؟ سی پارٹ ماشاء اللہ، بالکل سی پارٹ صحیح جواب ہے. جزاک اللہ خیرن، ماشاء اللہ. چلے، اہدنا الصراط المستقیم کی روشنی میں کامیاب شخص کی عادت بتائیے. کوئی بھی بتا سکتا ہے اس سوال کو، اس سوال کے جواب کو. دیکھیے پہلے سوال سمجھیے. اہدنا الصراط المستقیم کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت بتائیے. اللہ کی رحمت اے پارٹ، اللہ کی نعمت مانگنا بی پارٹ، دوسروں کو ہدایت کرنا سی پارٹ، ڈی پارٹ اللہ سے ہدایت مانگنا. ڈی پارٹ ڈی پارٹ اللہ سے ہدایت ڈی پارٹ اللہ کی ہدایت مانگنا. جزاکم اللہ خیرن، ماشاء اللہ، بالکل صحیح جواب ہے اللہ سے ہدایت مانگنا. ہاں ہاں بالکل بالکل صحیح جواب دیا آپ لوگوں نے، ماشاء اللہ. چلیے اگلی آیت ہے، میرے بعد پڑھیے. صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین انعمت الذین انعمت علیہم. ہاں ایک ساتھ پڑھیے میرے بعد بالکل. صراط الذین انعمت علیہم. ماشاء اللہ. راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر، یعنی صراط پھر آیا راستہ. الصراط المستقیم یعنی راستہ سیدھا سیدھا. پھر ہے الذین. دیکھیے الذین کا ورڈ قرآن میں 1080 ٹائمز آیا ہے. دیکھیے کتنی بار الذین. الذین جو ہے یہ پلورل ہے، یعنی جمع کا لفظ ہے. اس کا سنگولر جو ہے واحد ہے وہ ہے الذی. الذی الذی کسی ایک کو کہیں گے، الذین ان لوگوں کا جو، یا وہ لوگ جو، ایسے بھی کہیں گے. پھر ہے انعمتا. انعمتا ہوتا ہے انعام کیا، جیسے انعام کیا. تو اسی طرح انعام نعمت اسی سے بنا ہے. علیہم یہ دو لفظ ہیں. علا کا معنی ہے پر، اور ہم کا معنی ہے ان یا ان پر. علیہم ان پر، ٹھیک ہے. مطالعہ، تصور، احساس، دعا، احتساب، پلان وغیرہ یہ سب تبلیغ کرنا ہے. دیکھیے صراط الذین انعمت علیہم یعنی کہاں سیدھا راستہ ہے، کن لوگوں پر انعام کیا اللہ نے. اللہ نے انبیاء پر انعام کیا، صدیقین، شہداء، صالحین، ان سب پر انعام کیا. انہوں نے دنیا میں اللہ کے احکام کو مانا اور ان کی پیروی لوگوں کو کروائی، تو ان پر اللہ نے انعام کیا. آئیے ان کے راستے کو معلوم کرتے ہیں تاکہ ہم سمجھیں کہ اور سمجھ کر یہ دعا مانگیں کہ سب سے پہلے عمل کرنا ہے، پریکٹیکلی ورک کیسے کرنا ہے. دل کے اعمال جیسے ایمان، اخلاص یعنی خلوص سے، خالص اللہ کے لیے، اللہ سے محبت، اس کا ڈر، اس پر توکل یعنی بھروسہ کرنا ہے، یعنی بھروسہ. بقیہ اعمال جیسے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا ہے. دوسری بات دعوت یہی چیز ہم سب سے چھوٹ گئی ہے. ساری زندگی اسلام کی دعوت دیتے رہے، یعنی خدا کی طرف بلاتے رہے، اپنے سب جن کا سب ایک کا ایک مالک ہے اس کی طرف بلاتے رہے. تیسری بات تزکیہ یعنی پاکی، لوگوں کے عقیدے اور اعمال اور اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے صاف کیا، پاک کیا، اور اچھی چیزوں کو رائج کیا. قرآن ان کی مثالوں سے بھرا ہوا ہے. چوتھی بات نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، یعنی خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اللہ کے احکام پر عمل کروایا، جس کو ہم کہتے ہیں نا تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی اچھائی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، نقصان سے لوگوں کو روکا جس سے نقصان ہونا تھا. پھر اس کے بعد یعنی انعام پانے کے لیے ہم کو یہ کام جو ہے کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. ان کاموں کو ایمان لانا، عمل کرنا
یعنی اس کام کی دعوت دینا، اپنے ساتھیوں کے زندگی کو غلط چیزوں سے صاف کرنے کی کوشش کرنا اور اچھی عادتوں کو بڑھانا اور جہاں تک ہو سکے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہم سب نے کرنا ہے، تب جا کر ہمیں بھی انعام ملے گا۔ تو عادت نمبر 11 اچھے ماڈلز یعنی نمونے یعنی مثالیں کہ ان کے طریقے پر چلنا، ان کے بارے میں پڑھنا، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کرنا، میں کیا کر رہا ہوں، ایسا ہی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، ان کے جیسے عمل کو اپنا یعنی عمل کرنے کا پلان بنانا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ چلیے بسم اللہ، میرے بعد صراط راستہ، پھر سے صراط راستہ الذین ان لوگوں کا، الذین ان لوگوں کا، الذین ان لوگوں کا، پھر سے انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، ماشاءاللہ آپ ترجمہ کیجئے صراط الذین ماشاءاللہ صراط الذین صراط الذین، ایک بار اور، یعنی اللہ سے کہنا ہے کہ اے اللہ تو نے راستہ ابھی تک تو مجھے دیا ہے اس دنیا میں، لیکن اب مجھے اس پستی اور ذلت سے مجھے اس میں راستہ دے اور صحیح راستہ جس سے میں انعام پاؤں۔ چلیے انعمت علیہم، انعام کیا ان پر، انعام کیا تو نے، پھر سے انعمت علیہم، انعام کیا تو نے ان پر، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، ماشاءاللہ۔ چلیے اب علیہم کا ترجمہ بتانا ہے، علیہم دیکھیے اے پارٹ ہے آپ سب کے لیے، بی پارٹ ہے آپ سب پر، سی پارٹ ہے ان سب کے لیے، اور ڈی پارٹ ہے ان سب پر۔ ثانیہ اے پارٹ آپ ہے، اے پارٹ کوئی اور جو بتا سکتا ہے صحیح ہے؟ نصرت سب پر، اچھا سی پارٹ، ماشاءاللہ بالکل بالکل صحیح جواب، ڈی پارٹ ہے ان سب پر، سی پارٹ تو ان سب کے لیے ہے نا، اعلیٰ پر ہم ان سب پر، ایسے ابھی پڑھا۔ چلے انعمت علیہم میں یہ جواب کوئی بھی دے سکتے، الذین انعمت علیہم میں یہ لوگ ہیں، ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں، انبیاء، شہداء، صالحین اور صدیقین، صالحین نیک لوگ، آل بالکل سارے انعام ان سب پر اللہ نے کیا اور ہم پر بھی انعام ہوگا یہ۔ چلے اگلا سوال ہے، الذین انعمت علیہم میں یہ کام کرتے ہیں، الذین انعمت علیہم میں یہ کام کرتے ہیں، ایک سے زیادہ جواب دینے، نیک عمل، تزکیہ، دعوت، اچھے کام کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ سی پارٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیں کہیں سارے تو نہیں آئیں گے، بالکل سارے جوابات درست ہیں، ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن۔ چلیے صراط الذین انعمت علیہم میں کامیاب شخص کی عادت کون سی ہے؟ اگر نہریزہ ہے تو جواب دیں، کون سی یعنی کامیاب شخص کی کون سی عادت پائی جاتی ہے؟ اچھے ماڈلز کی پیروی کرنا، دوسروں کو سیدھا راستے کی طرف ہدایت دینا، سیدھا راستہ منتخب کرنا، اچھی کتابیں پڑھنا۔ کس نے بتایا یہ پارٹ، کس نے بتایا؟
पता नहीं। ए पर अच्छे मॉडल की पैरवी अच्छे करना। मॉडल्स की पैरवी करना, बिल्कुल एस पार्ट जो है सही जवाब है इसका, माशाल्लाह। चले अगला सवाल, अगली आयत का टुकड़ा है गैरिल मग़दूबि अलैहिम, मेरे बात पढ़ी। यानी न गजब किया गया उन पर, न गजब किया गया उन पर। गैर के माना है न या नहीं या उसके अलावा भी हम कहते हैं। 147 मरतबा कुरान में आया है, गैर के माने है ना, ठीक है, गैर के माना है ना। तो मग़ज़ूब होता है जिस पर गजब किया गया, गजब से ही है मग़ज़ूब। इसी तरह जैसे हम कहते हैं हम बहुत मजलूम, मजलूम यानी जिस पर जुल्म किया गया, इसी तरह मग़ज़ूब है जिस पर गजब किया गया है। फिर है अला, अला का माना है पर, अला का माना है पर, और हिम का माना है उन पर, अलैहिम उन पर। चलिए वलद्दीन पढ़िए। वाद पर भी तशदीद है, लाम पर भी, इसलिए सख्ती हो गई यहाँ पर, वलद्दीन। और वा का माना और, ला का मतलब ना, ना। अद्दौलीन जो गुमराह हुए, जो गुमराह हुए। वला और वला जो है और ना 1687 टाइम कुरान में आए हैं ये अल्फाज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार माना को अच्छी तरह दिमाग में बिठा दीजिए बस। वाल के माना है गुमराह होने वाला, और इसी से उर्दू में दलालत बना है, दलालत, ठीक है। वाल यानी जलील, इसी को कहते हैं हम ना, जलील है वो, इसी से बनता है फिर। तो वाल से वालीन, ठीक है। दलालत गुमराह करना, गुमराह होने वाला, वाल, ठीक है। वालीन गुमराह, यानी ये जमा है वाल की। तो देखिए लोगों आपके सामने है, बिल्कुल यहीं पे वजूद अपना रखना है। अल्लाह ऐसे लोगों पर गुस्सा हुआ जो जानते थे मगर अमल नहीं करते थे, ये वो गजब है उन पर। जो जानते थे अमल नहीं करते थे, क्या हम भी तो नहीं ऐसा करते हैं? हम जानते हैं तो फिर करते नहीं है। तो अल्लाह हमको सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सोचिए अल्लाह अगर किसी से नाराज हो जाए तो कितना बुरा हाल होगा दुनिया में भी, और फिर आखिरत में भी उसका बहुत बुरा हाल हो सकता है। अगर हम अक्सर किसी दुनिया में देखे किसी हीरो की तरह रहना चाहते हैं या किसी लीडर की तरह रहना चाहते हैं, इसलिए उन्हीं की तरह बात करने की कोशिश करते हैं, कपड़े उनके जैसे पहनते हैं, या कोई हीरो होता है दुनिया में, या उसकी चाल चलने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए क्या वो लोग कुरान और हदीस के पर चलने वाले हैं? तो उनकी तरह बाल भी बनाते हैं हम, तो क्या वो कुरान और हदीस पर चलने की कोशिश करते हैं? तो नहीं करते हैं, तो फिर वो ज़ालिन में है। तो ज़ालिन यानी जो जानते ही नहीं और सही बात बगैर जाने बगैर भी अमल करते हैं, वो क्या, ये भी ज़ालिन है। यानी कहते हैं कि न जानते हैं, न जानने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही अमल करते हैं। तो परवाह नहीं करते कि दुनिया में क्यों आए हैं और जिंदगी का मकसद क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सही इल्म हासिल करने की उनको कोई फिक्र नहीं होती और ना उसके लिए वक्त निकालते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि कुरान हमारे घर में है और हम भटकते फिर रहे हैं उधर इधर, हिदायत कहीं और ढूंढ रहे हैं। क्या हम इसलिए कुरान से दूर हैं कि हमें अरबी नहीं आती? तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो हमें कुरान सिखाना आसान कर दे हमारे लिए। ए अल्लाह हम तो आए हैं तेरे दर पे, लेकिन हमारे लिए कुरान को आसान कर दे। इसलिए प्लान बनाइए और वक्त निकालिए कि हम सीख लें। ए अल्लाह हमें सही बात पर अमल करने की तौफीक दे, और न मालूम हो तो उसका इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमा। आयत नंबर, ये आदत नंबर 12, हैबिट्स। 12वीं आदत जो है, बुरे मॉडल, नमूने, मिसालें, यानी उनसे दूर भागना है, दुआ करना कि अल्लाह उनकी पैरवी से बचा, बुरे मॉडल की। चलिए वला, वला और ना, तसव्वुर और एहसास से प्रैक्टिस करें। वला अव्वालीन जो गुमराह हुए, और गुमराह हुए। माशाल्लाह।
چلیے یہاں سے غیر المغضوب نہ غضب کیا گیا علیہم ان پر علیہم ترجمہ کیجئے غیر المغضوب غضب کیا گیا علیہم غیر المغضوب علیہم دونوں کا کیا گیا پھر سے غیر المغضوب علیہم ماشاءاللہ نہ غضب کیا گیا ان پر ولا الضالین اور نہ جو گمراہ ہوئے ولا الضالین گمراہ ہوئے ان کا معنی ٹھہرے میوٹ ہو گیا میں الضالین کا معنی بتائیے جو گمراہ ہوئے گمراہ لوگ دین کے منکر بھٹکے ہوئے جن پر غضب کیا گیا بھٹکے ہوئے سی پارٹ بھٹکے ہوئے چلے کچھ سی پارٹ کہہ رہے ہیں کچھ گمراہ لوگ کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں بالکل بھٹکے ہوئے جو ہیں صحیح آنسر ہے ماشاءاللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی روشنی میں کامیاب انسان یا کامیاب شخص کی کس عادت کی نشاندہی کی گئی ہے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے اچھے ماڈلز کی پیروی کرنا برے ماڈلز سے دور رہنا بڑوں کے طریقوں سے دور رہنا اسمارٹ لوگوں کی پیروی کرنا ماشاءاللہ بی پارٹ بالکل صحیح جواب ہے بی پارٹ جزاکم اللہ خیرن آپ منتخب کیے گئے ہیں آپ کو پتا ہے اللہ نے آپ کو چنا ہے کس لیے اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے چنا ہے اس انتخاب کو جو ہے یوں نہ سمجھے معمولی سے نظر انداز نہ کیجئے اس سے دوری اختیار کرتے ہوئے یعنی دور مت رہیے اللہ کا شکر ادا کریں اور کبھی بھی مت بھول لیں اس بات کو اللہ سے دعا کریں ربی زدنی علما آج کا اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ